اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، چوتھا پارہ. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا. ان چار کے حصے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں. یوصیکم حکم دیتے ہیں، وصیت کرنا بھی اس کا ترجمہ ہے، اور وصیت کرنا بھی دراصل حکم کرنا ہوتا ہے. حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین مانند ہے حظ حصے کے دو مؤنث کے. اب الٹا ترجمہ کریں گے تو صحیح ہو جائے گا، دو مؤنث کے حصے کے برابر ہے. مطلب تو بعد ہی میں بیان کیا جاتا ہے. انثا ایک لیڈی کو کہتے ہیں، انثیین دو کو. انگلش میں دو کے لیے کوئی الگ سے الگ استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی میں دو کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے اور پھر تین کے لیے پلورل جمع استعمال ہوتا ہے. انثا ایک، تو مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصے کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ بس اگر وہ عورتیں ہوں، فوق اثنتین دو سے زیادہ، دو سے اوپر. اثنتین دو، فوق کے معنی اوپر، اور یہاں پر زیادہ کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے. فَلَهُنَّ تو ان عورتوں کے لیے ثلثا ما ترک دو تہائی ہے، ما ترک اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، یعنی میت نے جو مال چھوڑا ہے. وَإِن كَانَتْ اور اگر ہو واحدتاً وہ ایک لڑکی، فَلَهَا نِصْفُ فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے ایک آدھا ہے. ولی ابویہ اور ماں باپ کے لیے، میت کے والدین کے لیے، لکل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے، مما ترک ان میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے. ان کان لہ ولد اگر میت کی اولاد ہے، ان لم یکن اور اگر نہ ہو لہو ولد میت کی اولاد، وورثہ ابوا اور وارث ہوئے ہو اس کے ماں باپ، یعنی اولاد ہے نہیں صرف ماں باپ ہے. ولی امہ الثلث تو اس کی ماں کے لیے تہائی ہے، اور باپ کے لیے کتنا یہ بیان نہیں کیا قرآن نے، لیکن بیان بھی کر دیا ہے اشاروں میں. فإن کان لہو اور اگر اس کے مرنے والے کے بھائی بہن ہوں، فلی امہ السدس تو پھر ماں کے لیے چھٹا ہے، سدس چھٹا. من بعد وصیہ وصیت کرنے کے بعد، یوصی بہا جس کی وصیت کرتا ہے میت مرنے والا، او دین یا قرضے کے بعد. آباؤکم تمہارے آبا و اجداد ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، لا تدرون نہیں جانتے ہو تم، لا کے معنی نہیں، تدرون کے معنی جانتے ہو، ایہم ان میں سے کون، ای کے معنی کون سا، ای الوقت کون سا وقت ہے، کون سا ہے ان میں سے، اقرب زیادہ قریب، لکم تمہارے لیے، نفعا نفع میں، نفع رسانی میں، نفع پہنچانے میں. فریضہ فریضہ مقررہ حکم ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
ان اللہ کان علیما حکیما، یقین اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ میراث کے مسائل مشکل ہوتے ہیں، تو جتنا قرآن میں بیان کیے ہیں اتنے تو انشاءاللہ تفصیل میں آ جائیں گے، لیکن میراث کے مسئلے میں ہوتا یہ ہے کہ حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی ماں کو کتنا ملتا ہے، کبھی باپ کو کتنا ملتا ہے، ایسا نہیں ہے فکس ہے، حالتوں کے اعتبار سے حصے بدلتے رہتے ہیں، کبھی باپ کو تہائی ملتا ہے، کبھی تہائی سے زیادہ ملتا ہے، تہائی نہیں چھٹا، باپ کو کبھی چھٹا ملتا ہے اور کبھی چھٹے سے زیادہ ملتا ہے، کبھی ماں کو تہائی ملتا ہے کبھی چھٹا ملتا ہے، تو کب تہائی ملتا ہے کب چھٹا ملتا ہے یہ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری مولویت میں، یعنی جب آدمی مولوی بنتا ہے جسے عالمیت بھی کہتے ہیں، اس میں ہمیں کتاب پڑھائی جاتی ہے سراجی، سراجی اسی چیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے جس میں یہ مسائل سکھائے جاتے ہیں کہ کس کو کتنا ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے، اور بہت سے مسائل اسی کے اندر نکلتے رہتے ہیں۔ لیکن جب مفتی بنتے ہیں تو مفتیوں کو الگ سے پھر دوبارہ یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ مسائل مشکل ہوتے ہیں، وہ عام طور پر مولویت کے زمانے میں تھوڑا بچپنا بھی ہوتا ہے، عمر بھی کم ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ کے پڑھنے سے عام طور پر یاد بھی نہیں رہتے، تو پھر دوبارہ مفتی جب بنتا ہے آدمی اس کو پڑھائے جاتے ہیں تاکہ اس کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر جب واسطہ نہیں پڑتا تو پھر آدمی بھول جاتا ہے، اور اگر واسطہ پڑتا رہے تو یاد رہتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں بات کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسائل مشکل ہیں، کبھی آپ قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھ کر یہ سوچیں کہ اب ہم مسئلہ معلوم ہو گئے اور خدا نخواستہ ہم مسائل بیان کرنے شروع کر دیں، تو یہ آپ کے لیے غلط ہوگا بہت زیادہ، اور یہ ناجائز کام ہوگا جب تک کہ آپ کو مسئلے کا پورا اطمینان نہ ہو، اور پورا اطمینان اس میں ہونا مشکل ہے عام آدمی کے لیے۔ تفصیل پڑھ لیجیے۔ اس سے پہلی آیت میں اجمالی طور پر یہ ذکر، کہ اجمال کہتے ہیں مختصراً شارٹ، اجمالی طور پر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ کن لوگوں کو ترکے میں، ترکہ کہتے ہیں وہ مال جو میت نے چھوڑا ہے، ترکے میں حق ملتا ہے۔ اب اس آیت میں بعد مستحقین ترکہ، مستحقین ترکہ ترکے کے مستحق، ترکے کے مستحق آپ سمجھتے ہیں جن کو وارث بھی کہتے ہیں، اور جن کو یہ کہیے کہ میراث میں مال ملے گا۔ مستحقین ترکے کے حصے کی تعین و تفصیل ہے، تعین و تفصیل یعنی کس کو ملے گا اور کتنا ملے گا، یہ بیان ہے ان صورتوں، ان آیتوں میں، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 میں، نہیں آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں۔ کچھ مسائل کا بیان اس رکوع میں ہے اور کچھ اس صورت کے آخر میں ہے۔ اس صورت کے آخر میں بھی ایک آیت ہے تھوڑی لمبی سی، اس میں مسائل، لیکن اہم مسائل انہی 2 آیتوں میں ہیں، ان میں وہ مسائل عام طور پر پیش نہیں آتے، اور کچھ احادیث پاک کے ذخیرے میں موجود ہے، اس لیے اس مقام پر تمام مسائل کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر یہ فن میراث، یہ میراث اس کا نام ہے، فن میراث، فن فقہ، فن تفسیر، فن حدیث، اس طرح اس کا نام ہے فن میراث، بہت باریک ہے، اس میں ایک ہی مسئلہ رشتہ داروں کی کمی زیادتی سے کئی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، اس طرح اس میں سینکڑوں مسئلے شاخ در شاخ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ یہ فن میراث بہت باریک اور پیچیدہ ہے، اس لیے اگر کسی مسئلے کی ضرورت پڑ جائے تو کسی جید اور ماہر عالم سے معلومات کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مولوی بلکہ مفتی بھی جلدی سے حصوں کی تقسیم کے مسائل بتلانے کی ہمت نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مشکل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی عالم بنا اور اس کے بعد 10 سال تک اس کی لائن اگر بدل گئی تو اب جب اس سے کوئی مسائل نہیں پوچھے گا اب کہاں یاد رہے گی 10 سال کی بات ہے۔ یہ تو ہر آدمی کا تجربہ ہے کہ جو بات روٹین میں رہتی ہے وہ یاد رہتی ہے، ورنہ وہ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ ترکے کی تقسیم کا قاعدہ، میت جو مال وغیرہ چھوڑ کر مر جائے اس کی ترتیب، اس کی تقسیم میں کیا ترتیب رکھی جائے، یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے کیا چیز دی جائے گی اور کیا چیز خرچ کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ
سب سے پہلے میراث رشتہ داروں میں اور اولاد میں تقسیم کر دی یعنی شروع کر دی جائے، بلکہ اس کے لیے شریعت نے اصول مقرر کیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میت جو مال وغیرہ چھوڑ کر مر جائے اس کی تقسیم میں کیا ترتیب رکھی جائے، مذہب اسلام نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ پہلے شریعت کے مطابق اس کے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائے۔ یہ ہے سب سے پہلا نمبر کہ جب انتقال ہو تو سب سے پہلے اسی کے مال میں سے کفن، قبر کے کھودنے کے پیسے، کفن کے پیسے مثال کے طور پر، اور نہلانے والے پیسے لے مثال کے طور پر اس کے پیسے، تو یہ سب اسی کے مال سے دیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی ثواب کمانے کے لیے کوئی دوسرا آدمی دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا اور یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو رسم بنا رکھی ہے کہ پھلا رشتہ دار دے گا، پھلا رشتہ دار دے گا، یہ رسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی کوئی دینا چاہے اس کو ثواب ملے گا، کوئی نہ دینا چاہے تو میت ہی کے مال سے یہ سب خرچہ کیا جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر یہ خرچہ ہے جس میں نہ فضول خرچی ہو نہ ہی کنجوسی ہو، یعنی یہ نہیں کہ بہترین کفن لایا جا رہا ہے کہ بڑا آدمی کاروبار کرنے والا کروڑوں پتی ارب پتی مرا ہے تو اس کو کفن بھی بہت اعلیٰ درجے کا دیا جائے، نہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جتنا عام حالات میں خرچ ہوتا ہے اتنا ہی خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر میت پر قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے۔ یہ ہے نمبر 2 کہ کفن دفن میں خرچ کرنے کے بعد اب میت پر قرض دیکھا جائے گا۔ یہ اہم مسئلہ ہے، لوگ عام طور پر قرض کو تو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ قرض ہے یا نہیں، حالانکہ میت پر بعض مرتبہ لاکھوں لاکھوں روپے قرض ہوتے ہیں اور اولاد پورا کا پورا خود ہی لے کر بیٹھ جاتی ہے، اور وہ بیچاری میت قرض کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہے اور جنت میں جانے سے رک جاتی ہے۔ جب تک کہ میت کا قرض ادا نہیں ہوتا، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے، یعنی اگر وہ جنت میں جانے کی مستحق بھی ہے، جنت میں نہیں جائی جاتی جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اولاد کو چاہیے کہ اپنے میت کا جو بھی انتقال ہو سب سے پہلے قرض ادا کرے، اس کے بعد میراث کو تقسیم کرنے کی سوچے۔ پھر اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد کچھ مال بچ جائے، یہ تیسرا نمبر ہے۔ پہلے قرضے ہی کے اندر اگر سارے پیسے خرچ ہو گئے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، کچھ نہیں ملے گا کسی کو۔ لیکن عام طور پر تو بچ جاتے ہیں، گھر بچ گیا، پیسے بچ گئے، تو اب اگر تیسرا نمبر پر یہ دیکھا جائے گا تو اگر میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اب وصیت پوری کی جائے گی۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ مرنے والا یہ کہے کہ میری طرف سے 1,00,000 روپے مسجد میں دے دینا، بس یہ وصیت ہے۔ کوئی وصیت کا لفظ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مرنے والا یہ کہے کہ 50,000 روپے غریبوں میں بانٹ دینا میری طرف سے، یہ وصیت ہے۔ وصیت کے بھی بہت سے مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے سارے مسائل تو بیان نہیں کیے جا رہے ہیں، تو تفسیر ہو رہی ہے، مسائل نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ بس یہ سمجھ لیجیے کہ وصیت رشتہ داروں ان رشتہ داروں کے لیے نہیں چلے گی جن کو مال ملے گا، جیسے بیٹا اور بیٹی ہے تو بیٹا اور بیٹی کو مال ملنا متعین۔ اب کوئی باپ یہ کہنے لگے میرے اس والے بچے کو وصیت میں کر رہا ہوں 50,000 روپے زیادہ دینا، تو یہ نہیں چلے گا، کیونکہ شریعت نے تو جب اس کا پہلے سے حصہ متعین کر رکھا ہے تو وہ بس اس کو وہی ملے گا۔ ہاں اگر سارے رشتہ دار راضی ہو جائیں پھر وہ زیادہ مال اس کو مل جاتا ہے، بشرطے کہ کسی گناہ کے کام کی وصیت نہ ہو، تو 1/3 مال سے وصیت پوری کر دی جائے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے وصیت میں کہ وصیت جو جاری کی جاتی ہے وہ مال کے 1/3 حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 3,00,000 روپے چھوڑے اور اس کے اوپر قرض کوئی نہیں ہے تو 3 کے 3,00,000 روپے بچ گئے، تو اب اس نے وصیت کی ہے کہ میرے 2,00,000 روپے مسجد میں دے دینا، 2,00,000 روپے مدرسے میں دے دینا، 2,00,000 روپے غریب میں دے دینا، تو 2,00,000 روپے نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ 3,00,000 کا 1/3 تو 1,00,000 بیٹھتا ہے، تو 1,00,000 دیے جائیں گے، 2,00,000 نہیں دیے جائیں گے۔
یہ ہے ایک تہائی مال سے وصیت پوری کرنے کا مطلب، کیونکہ حدیث شریف کی روشنی میں تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کرتی بھی تو بھی تہائی مال ہی میں ادا کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت اپنے وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے کرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ سارا مال مسجد میں دینا چاہ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اپنی اولاد یہ تو نافرمان تھی، اس کو کچھ نہ ملے تو اس پر گناہ ملے گا۔ جب شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دینے کا حکم دیا ہے تو ان کو ملے گا، جتنا آپ کو اختیار ہے وصیت کرنے کا اتنی کیجیے۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس کو شریعت کے اصول کے مطابق وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ہے چوتھا نمبر۔ تو پہلے نمبر پر کفن دفن، دوسرے نمبر پر قرض، تیسرے نمبر پر وصیت، اور چوتھے نمبر پر وارثوں میں تقسیم۔ یہ ہے اصل ترتیب، لیکن عام طور پہ سب سے پہلے بس رشتہ دار ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کون قرض تحقیق کرتا ہے اور کون وصیت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وصیت اگر کی بھی ہو اسی کو اندر ہڑک پر کھڑ جاتے ہیں، ہاں ایسی ویسی وصیت تو چلتی ہے کہ حلوہ بنا دینا اور حلوہ بانٹ دینا، تیجا ضرور کریں گے، 40واں ضرور کریں گے، حالانکہ تیجا کی جائز نہیں ہے، 40واں بھی جائز نہیں۔ اور جو میت پر قرض ہوگا جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے بھی رک رہا ہے، وہ ضرور، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ یہ سب جہالت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر بتلائیں بھی عمل تب بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو تو پتہ نہیں، اور جن کو پتہ ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان دونوں کا اسلام کے اندر کوئی اعتبار نہیں۔ نہ ماننا تب بھی نہیں چلے گا، اور نہ جاننا تب بھی نہیں چلے گا، جانے بھی مانے بھی، تب جا کر اسلام قبول کرتا ہے اس شخص کو۔ یہاں سے اب یہ بیان چلا ہے کہ کس کو کتنا ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے حق میں کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یہ تو مشہور بات ہے کہ اگر باپ نے مثال کے طور پر 2 لڑکیاں چھوڑی، 1 لڑکا چھوڑا، اور ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں، اس کے علاوہ تو 4 لاکھ روپے اگر چھوڑے ہیں تو 1 لاکھ روپے لڑکی کو ملیں گے اور 2 لاکھ روپے لڑکے کو ملیں گے۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا حقدار بھی بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ یعنی جو جاہلیت میں تھا کہ لڑکی کو نہیں ملتا تھا، اس وجہ سے قرآن نے کہا ہے لڑکی کو بھی ملے گا۔ اور اصل معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد کے لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں، جو ان کے حصے میں مال آئے گا وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا ملے گا۔ مثلا کسی نے 4000 روپیہ چھوڑے اور ایک لڑکا 2 لڑکیاں چھوڑی اور بیوی ماں باپ نہیں ہے، تو مال کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ 2000 لڑکے کو ملیں گے اور 1000 دونوں لڑکیوں کو ملیں گے۔ یہ جو یہاں پر لکھا ہے نا کہ بیوی اور ماں باپ نہیں، وہ اسی وجہ سے لکھا ہے کیونکہ اگر بیوی ہوگی تو بیوی کو ملنا بھی ضرور ہے، اور ماں باپ ہوں گے تو ماں باپ کو بھی ملنا یقینی۔ تو پھر وہ جو یہاں پر مسئلہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ 4000 میں سے 1000 لڑکی کو مل جائیں گے، 2000 لڑکے کو مل جائیں گے، پھر یہ مسئلہ بدل جائے گا، کیونکہ پھر پہلے تو بیوی کو ملے گا سب سے پہلے، پھر ماں باپ کو ملے گا، پھر ان کو ملے گا بیٹا بیٹی کو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی ہیں جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے، مفتی تقی صاحب کے والد ہیں، انتقال ہو چکا رحمۃ اللہ علیہ۔ جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور بہنیں یہ سمجھ کر بادل ناخواستہ، بادل ناخواستہ یہ لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ دل کے معنی تو دل ہے، ناخواستہ نہ چاہنا، اور با کے معنی ساتھ، دل کے نہ چاہنے کے ساتھ۔ تو لڑکیاں اور یہ بہنیں دل کے نہ چاہنے کے ساتھ شرما شرمائی میں اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں کہ ملنے والا تو ہے نہیں، بلا وجہ کیوں بھائیوں سے لڑائی مول لی۔ یاد رکھو ایسے معافی نہیں ہوتی، یعنی شریعت کے اعتبار سے یہ میراث کا حق معاف نہیں ہوگا، بلکہ بھائی جو کہ تو مجرم رہیں گے اور حرام کا مال کھانے والے شمار ہوں گے۔ ان کا حق بھائیوں کے ذمہ واجب رہتا ہے۔ اس طرح میراث دبانے والے سخت گناہگار ہیں۔ ان میں بعض بچیاں نابالغ بھی ہوتی ہیں، یعنی بہنیں اگر نابالغ ہوں ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ، ایک گناہ وارث کے حصے کو دبانا، دوسرا یتیم کے مال کو کھا جانا۔
آپ پڑھ ہی چکے ہیں اس سے پہلے کہ یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ابھی تک تو یہاں پر یہ سمجھیے بیٹا بیٹی کا حصہ ہو گیا کہ اگر مان لیجیے یہ نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے، تو پھر اب اس کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا جائے گا کہ بیٹی بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو ڈبل۔ اس کے بعد یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، اوپر تو تھا کیونکہ بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں مرنے والے، اب یہ ہے کہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد مزید وضاحت فرماتے ہوئے لڑکیوں کا حصہ یوں بیان فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یعنی اگر نرینہ اولاد نہ ہو، نرینہ کہتے ہیں مذکر کو، میل کو، لڑکے کو، یہ نہیں ہے صرف لڑکیاں ہی ہوں اور ایک سے زائد ہو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دو ہو یا دو سے زائد، تو ان کو ترکے میں سے 2/3 ملے گا، کیونکہ لڑکیاں وہ لڑکے تو ہے نہیں، تو اب 2/3 ملے گا، یعنی مان لیجئے اگر مرنے والے نے 3 لاکھ روپے چھوڑے تو 2 لاکھ روپے ان لڑکیوں کو ملیں گے، اگر دو ہیں تو 2 لاکھ روپے ان کو ملیں گے، تو 1-1 لاکھ ان کو مل جائے گا، اور اگر یہ 3 لڑکیاں ہیں تو تب بھی 2 ہی لاکھ ملیں گے، اب 2 لاکھ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، سال کے طور پر 66,666 روپے ایک لڑکی کے حصے میں آئیں گے، 4 ہوگی تو پھر 50,000 تقسیم ہو جائیں گے، 5 ہوگی تو کتنے ہوں گے؟ 40,000 ہو جائیں گے، 6 ہوگی تو 7×6 = 18، 30، 32، تقریباً 31,600 روپے ایک حصے میں آ جائیں گے۔ تو ان کو جس میں تمام لڑکیاں برابر ترکے میں 2/3 ترکے میں سے 2/3 مال ملے گا، اس میں شریک ہوں گی، یعنی میں نے بتلا دیا کہ اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اور 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں، تو اب مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے کو لڑکیوں میں تقسیم کیا جائے گا برابر برابر، ایک حصے کا کیا ہوگا؟ ایک حصے کا ہوگا ماں ہوگی، ماں کو ملے گا، باپ ہوگا، باپ کو ملے گا، اور اگر کوئی اور ہوگا تو پھر وہ لمبی تفصیل آئے گی، وہ نہ ہم بتلانا چاہتے اور نہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ باقی 1/3 باقی وارثوں کو ملے گا، مثلا میت کے والدین، بیوی، شوہر وغیرہ میں شریعت کے اصول کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب تک 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں ان کا مسئلہ بیان ہو، ان کو 2/3 ملے گا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر مرنے والا صرف ایک لڑکی چھوڑے اور اس کی کوئی نرینہ اولاد بھی نہ ہو، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہاں پر کوئی میل، لڑکا، بچہ، بیٹا نہیں ہے، تب یہ چل رہا ہے کہ 2/3۔ اب اگر لڑکی ایک ہی ہے تو اس کو ترکے میں سے آدھا ملے گا، باقی دوسرے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، 3 لاکھ روپے چھوڑے تو ایک لڑکی کو 1.5 لاکھ مل جائے گا، اور باقی 1.5 لاکھ روپے بیوی پہ جائے گا، ماں باپ پر جائے گا، یا کے علاوہ کسی اور پر جائے گا۔ تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جو مشہور ہے کہ لڑکی کو سنگل ملتا ہے اور لڑکے کو ڈبل ملتا ہے، یہ جب ہے جبکہ دونوں ہوں، اور اگر ہو ہی نہ لڑکے، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، تو پھر وہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک ہے تو آدھا ملے گا، اور اگر ایک سے 2 ہے تو 2/3 میں جتنی بھی لڑکیاں بیٹیاں ہوں گی مرنے والے کی وہ سب شریک ہو جائیں گے، اور اگر صرف لڑکے ہی لڑکے ہوں تو پھر سارا مال لڑکے کو مل جاتا ہے، یعنی اگر ماں باپ نہ ہو اور بیوی نہ ہو، کیونکہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان تینوں کو تو ہر حال میں ملنا ہے، تو اگر یہ ہیں تو ان کو ملے گا، ان کو کتنا ملے گا وہ آئے جائے گا، قرآن ہی میں آ جائے گا، لیکن اگر یہ 3 نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے مرنے والے کی، تو مرنے والے کا صرف لڑکا ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، جتنے بھی ہیں لڑکے ہی لڑکے ہیں، تو اب سارا مال وہ لڑکوں میں آ جائے گا اور لڑکوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بیان ہے کہ ماں باپ کو کتنا ملے گا۔ اس کے بعد میت کے والدین کا حصہ بیان ہوتا ہے، اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، یہ اہم بات ہے
مرنے والے کے والدین بھی زندہ ہو اور اولاد بھی چھوڑی ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنی بھی رشتہ داری آئیں گی، والدین کی، اولاد کی، بیوی کی، شوہر کی، یہ مرنے والے کے حساب سے ہوگی. کیونکہ اگر یہی آدمی دیکھا جائے، مرنے والے کے تو والد ہیں لیکن جو بچے بچ رہے ہیں یہی دادا ہے، تو بعض مرتبہ آپ اس کو دادا کہیں گے، بعض مرتبہ اس کو آپ والدین کہیں گے. تو نہیں، صرف والدین کہیے تبھی مسئلہ سمجھ میں آئے. تو ماں باپ بھی زندہ ہیں، اولاد بھی ہے، چاہے ایک ہی لڑکا لڑکی ہو، اس صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی اگر اولاد ہیں تو اب مرنے والے کے ماں باپ کو، دونوں کو، ماں کو بھی چھٹا ملے گا، باپ کو بھی چھٹا ملے گا. باقی دوسرے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی بیٹا اور بیٹی میں ہو جائے گا. نمبر 2، مرنے والے کی اولاد ہے ہی نہیں، نہ ہی بہن بھائی ہے، یعنی مرنے والے کے بھائی بہن. یہ یاد رکھیں، مرنے والے کے بھائی بہن، نہ کہ جو مرنے والے کی اولاد ہے وہ بھی آپس میں بھائی بہن ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ چل رہا ہے مرنے والے کے بھائی بہن نہیں، یعنی ان بچوں کے چچا اور پھوپھی نہیں ہے، صرف والدین ہوں، یعنی ان بچوں کے دادا دادی اور مرنے والے کے ماں باپ ہیں. اس صورت میں 1/3 ماں کو، 2/3 باپ کو ملے گا. یہ ہے، ماں کو 1/3، باپ کو 2/3. مال پورا ختم ہو گیا بس. یہ مسئلہ اس وقت ہے جب مرنے والے کے شوہر یا بیوی موجود نہ ہو، اور اگر ہیں تو پہلے ان کا حصہ نکال کر پھر بقیہ میں سے 1/3 مال کو، 2/3 باپ کو ملے گا. یعنی مثال کر سپوز کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، تو بیوی کو ملے گا 1/4 حصہ اگر اولاد نہ ہو. نہیں، ہاں ٹھیک ہے، بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد نہ ہو. تو پہلے بیوی کو 1/4 حصہ دے دیں گے، 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ بیوی کو مل جائیں گے. پھر جو 3 لاکھ بچیں گے، پھر ان 3 لاکھ میں سے 1/3 ماں کو. تو 3 میں سے 1/3 1 لاکھ، اور 2/3 2 لاکھ باپ کے. اور اگر بیوی نہیں ہے پھر 4 کے 4 لاکھ پہلے ہی، 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ کو 4 لاکھ میں سے ملیں گے. اب زیادہ ملے گا ان کو، 1,33,000 روپے ماں کو، 2,66,000 باپ کو. مرنے والے نمبر 3 کی صورت یہ ہے، مرنے والے کی اولاد تو نہ ہو، بہن بھائی ہوں جن کی تعداد 2 ہو، چاہے 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں. اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. ماں اوپر مل رہا تھا تیسرا حصہ جبکہ بھائی بہن نہیں تھے، یہاں بھائی بہن ہیں تو یہاں 2 کم ہو گیا، چھٹا ہو گیا. اور اگر کوئی وارث نہیں تو بقیہ حصہ باپ کو مل جائے گا. بھائی بہنوں کی موجودگی سے ماں کا حصہ کم ہو گیا، لیکن بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. یہ عجیب بات ہے، ماں کو پہلے مل رہا تھا 1/3 حصہ، ٹھیک ہے، وہ جب بھائی بہن نہیں تھے، تو یہاں پر بھائی بہن ہیں تو اب یہاں پر ماں کو چھٹا ملے گا، تو ماں کا کم حصہ ہو گیا. لیکن بھائی بہن کو اب بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ باپ بنسبت بہن بھائی کے زیادہ قریبی رشتہ داری رکھتا ہے. لہذا ماں کو ملنے کے بعد جو مال بچے گا وہ سب باپ کو مل جائے گا، یعنی مرنے والے کے باپ کو. اور یہ شوہر ہے اس ماں کا، ظاہر سی بات ہے ماں باپ آپس میں میاں بیوی ہوتے ہیں. ابھی بھی اور تفصیل باقی ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ مشکل بھی ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا